جن کی نظریں کمزور ہیں، جن کی آنکھیں کمزور ہیں، جن کی نظر کمزور ہو چکی ہے، اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے ان کی نظریں بحال ہو جائیں۔ ہیلیلویا! اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی آنکھیں درست ہو جائیں، اس کلام کی قدرت سے آپ کی بینائی بحال ہو جائے۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرے کلام نے راتوں کا روشنی بخشی، تیرے کلام نے راتوں کا روشنی بخشی، تیرے کلام نے طوفان رخ بدل ڈالا۔ آمین۔ تیرے کلام نے طوفان کا رخ بدل ڈالا، اثر دکھاتے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھاتے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، اپنے کلام کو نازل کر، اپنے کلام کی قدرت کو جاری کر، کلام کا یہ دریا آسمانوں سے بہے خدا، اور ہم سب کے سب کلام کی اس قدرت کی لپیٹ میں آ جائیں۔ خدا باپ، آج تیرے کلام کے وسیلہ سے بھوکی جانیں سیر ہو خدا، آج تیرے کلام کے وسیلہ سے ہمارے پیالے لبریز ہو جائیں خدا، اور تیرے کلام کی قدرت سے آج واقعی خدا بندھن ٹوٹ جائیں، جوے ٹوٹ جائیں، آج تیرے بیٹے تیری بیٹیاں آزاد ہو جائیں خدا، تیرا کلام قدرت سے نازل ہو خدا، قدرت والا کلام قدرت ہی سے نازل ہو، اور آج ہم میں سے ہر ایک خدا اس کلام کے وسیلہ سے آزاد ہو جائے، شفا پا جائے، صحت پا جائے، نجات پا جائے۔ اور خدا، ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے پہلے ہی تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تجھے مبارک کہتے ہیں۔ اے باپ، ہم سبوں کو انوائنٹ کر خدا، سیکھنے اور سکھانے کے اس پروسیس میں تو ہم سبوں کی مدد اور رہنمائی کرے خدا۔ جتنے لوگ اس ہال میں ہیں ان سب کے لیے بھی تیرا کلام نازل ہو، اور جو آن لائن لائیو دیکھ رہے ہیں خدا، ان سب کے لیے بھی تیرے کلام کی قدرت کو مانگتا ہوں خدا۔ وہ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، سفر میں ہیں، گھر میں، آفیسز میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں خدا، تیری قدرت تیرے کلام کے وسیلہ سے انہیں چھو جائے، اور خدا ان کے بدن بھی تیرے کلام کی قدرت سے شفا پا جائیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین 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 ہیلیلویا۔ میرے ساتھ نکالیے لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور 18ویں اور 19ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ سب کو مل گیا؟ کوئی بیٹھا ہے وہ بھی کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ یوں لکھا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت اور باعث شفا ٹھہرے۔
آمین. اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. اس سے کہیے آج میری آنکھیں کھل جائیں گی تاکہ میں خدا کو اور اس کی بڑی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پاؤں. آمین آمین. اپنی لائنز درست کیجئے, آگے پیچھے دائیں بائیں, اور اپنے پاؤں پر بیٹھیے پلیز. یسوع مسیح کے اس حوالہ کو جو انہوں نے اپنی ذات کے لیے پڑھا, ریپیٹ کیا, اس میں سے آج جس پورشن پر ہم بات کریں گے, کلام کے اس حصہ میں سے جس حصے کو ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے, اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. آمین. پچھلی بار ہم نے سیکھا قیدیوں کو رہائی پانے کی, اور آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. یہ دونوں پہلوؤں میں اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے, روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی. یعنی ہماری روحانی بینائی کو بھی خداوند بحال کر سکتا ہے, اور ہماری جسمانی بینائی کو بھی خداوند بحال کر سکتا ہے. دونوں حالتوں میں یسوع مسیح ہماری آنکھوں کو کھول سکتا ہے اور ہمارے اندھیرے کو اجالے میں بدل سکتا ہے. ہیلیلویا. خدا کے بیٹے یسوع میں اور اس کے کلام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے. ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے شفا پاتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل کر کے انہیں تمام بیماریوں سے رہائی دیتا ہے, شفا دیتا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ. اس نے مجھے بھیجا ہے. خداوند یسوع مسیح کو بھیجا گیا ہے. کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ وہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سنائے. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جو ہمیں مختلف قسم کی خبریں سناتے ہیں. جب انہوں نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے, جب انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے, جب انہوں نے جیتنا ہوتا ہے, وہ ہمیں اچھی اچھی خبریں سناتے ہیں جب الیکشن کی کیمپین چل رہی ہوتی ہے, اس لیے کہ ہم انہیں ووٹ دیں اور وہ الیکٹ ہو کے سامنے آ جائیں اور وہ آفیسر بن جائیں, وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ایک اعلیٰ مقام, ایک اعلیٰ پوزیشن لے لیں. لیکن افسوس, صد افسوس, یہ سارے کے سارے سبز باغ یہ الیکشنز تک ہوتے ہیں, اور اس کے بعد غریب آدمی کی رسائی بھی ان تک مشکل ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر سنانے کو ہوں. یہ جس نے کہا ہے اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, یہ صرف اشتہار نہیں ہے, یہ صرف خبر نہیں ہے, یہ ایک سچائی ہے جو یسوع مسیح کی زندگی میں اور آج تک بھی پوری ہو رہی ہے. کیونکہ اس نے کہا تھا مجھے بھیجا ہے تاکہ میں قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں اور اس کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. وہ آج بھی اندھی آنکھوں کو کھول دیتا ہے اور نابیناؤں کو بینائی دیتا ہے. ہیلیلویا. اس کے وعدے سچے اور اٹل ہیں اور وہ پورے ہو کے رہتے ہیں. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پہ رکھیے اور کہیے خدا کا کلام میری زندگی میں پورا ہو کر رہے گا. آمین آمین. جو کچھ آپ کے لیے بولا گیا, آپ کے لیے کہا گیا, آنکھیں بند کر کے اس پر ایمان لے آئیے. کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. یہ کسی سیاسی جماعت کا اشتہار نہیں ہے, یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے الفاظ ہیں, اور ان الفاظ میں قدرت ہے, زندگی ہے, جو آپ کی موت کو بھی زندگی میں بدل سکتے ہیں. ہیلیلویا. ان الفاظ میں قدرت پائی جاتی ہے جو وقوع میں آ کے رہتے ہیں. ہیلیلویا. آپ اپنے ساتھ والے سے کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. آمین.
اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ خبر کسی نیوز ایجنسی کی خبر بھی نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ خبر محکمہ موسمیات والوں کی خبر بھی نہیں ہے جو صبح کچھ اور ہوتی ہے اور شام تک کچھ اور ہو جاتی ہے۔ لوگ اپنے پلانز اپنے منصوبے بناتے ہیں اور محکمہ موسمیات والے ان کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ تبدیل ہو جاتی ہیں خبریں، وہ نیوز بدل جاتی ہیں، صبح کچھ اور ہے شام کو کچھ اور ہے۔ لیکن یہ کلام، یہ خبر، یہ خوشخبری سچائی کی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری خود خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے منہ سے نکلی ہے۔ یہ اس چینل سے نکلی ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ آسمان پر ہے، جس کے سگنلز آسمان سے آتے ہیں، جس کو اپ ڈیٹ آسمانوں سے آتی ہے، جس کے لیے کلام آسمانوں سے نازل ہوتا ہے۔ یہ اس کے منہ کی خبر ہے اور یہ آپ کی زندگی میں، یہ آپ کی زندگی میں، یہ آن لائن سننے والوں کی زندگی میں بھی پوری ہو کر رہے گی۔ یہ نیوز بدلتی نہیں ہے، یہ نیوز بدل دیتی ہے، یہ خبر بدل دینے والی خبر ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ارے صاحب، یہ وہ نیوز ہے جس نے دنیا کو بدل ڈالا ہے۔ یہ وہ نیوز ہے، یہ وہ نیوز ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے، یہ جس کی نیوز ہے وہ خود کہہ رہا ہے، جس کی خبر ہے وہ خود اشتہار دے رہا ہے کہ مجھے اس نے بھیجا ہے قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ۔ یہ نیوز جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ نیوز سچ ثابت ہو رہی ہے۔ ہاللیلویا، یہ خبر سچ ثابت ہو رہی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ دونوں حالتوں میں ہے، جسمانی طور پر بھی اندھوں کی آنکھوں کو بینائی، روشنی، اجالا، نور مل رہا ہے، اور روحانی طور پر بھی اس کلام، اس گڈ نیوز کے وسیلہ سے خدا بہتوں کی آنکھوں کو کھول رہا ہے۔ ان کی آنکھوں کے ککرے گر رہے ہیں اور وہ یسوع مسیح کو پہچان رہے ہیں، وہ خدا کو پہچان رہے ہیں، اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن رہے ہیں۔ یہ انجیل، یہ گڈ نیوز، یہ گوسپل، یہ کلام، یہ خبر، یہ زندگی کی خبر ہے، یہ خوشی کی خبر ہے، یہ نجات کی خبر ہے۔ ہاللیلویا، یہ نجات کی خبر ہے، یہ نجات کا اشتہار، اور یہ کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو ایکسپائر ہو گئے ہیں ان کو پھر سے زندگی میں لے آتا ہے، نجات دے دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو اور اندھوں کو بینائی پانے کی۔ یسوع مسیح کے بارے میں اب بھی لوگ بے یقینی، غیر یقینی کی حالت میں ہیں کہ کیا یہی خداوند ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں۔ یہودی اب بھی خدا کے بیٹے کے ظاہر ہونے کی راہ تک رہے ہیں۔ وہ انتظار میں ہے کہ کب ہماری بیٹی پریگننٹ ہوگی اور وہ بیٹا جنے گی اور وہ بیٹا خداوند یسوع مسیح ہوگا۔ ارے میری دعا ہے اس کلام کی قدرت سے آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ جو ظاہر ہو چکا ہے اس پر پورا ایمان لے آئیں، تاکہ آپ جو بقیہ ہیں، اسرائیل کا جو بقیہ ہے، وہ بھی خدا کے بیٹے پر ایمان لا کر ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے اور وہ بھی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو جائے۔ لوگ اس وقت بھی خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھ رہے تھے اور لوگ اس وقت بھی شک کی حالت میں ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے ذرا ایک حوالہ متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 2 آیت سے۔ یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر، یوحنا اس وقت قید کی حالت میں ہے، وہ قید خانہ میں ڈالا گیا ہے اور وہ قید میں یسوع مسیح کی معرفت سن رہا ہے، اور لکھا ہے کہ یوحنا نے قید خانہ میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یسوع مسیح کا آپ جواب سن لیجئے۔ مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، جو کچھ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو
यूहन्ना से बयान कर दो। अब क्या सुन और क्या देख रहे हैं वो खुदावंद यीशु बताने लगा है। ये देख रहे हैं और ये सुन रहे हैं 5वीं आयत के अंधे देखते हैं। हालेलुया। अंधे देखते हैं। हालेलुया। और बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं। कोढ़ी पाक साफ किए जाते और बहरे सुनते हैं और मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है। और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यीशु के बारे में सवाल किया गया, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें? खुदावंद का जवाब देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है। जाओ, जो कुछ तुम देखते और सुनते हो उसका जाकर उनको बयान दे दो, बता दो। और सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं? आगाज़ कहाँ से किया खुदावंद ने? अंधे देखते हैं। हालेलुया। अंधे देखते हैं। हालेलुया। और मेरी दुआ है इस कलाम की कुदरत के वसीला से जिनकी नज़रें कमज़ोर हैं, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है, इस कलाम की कुदरत के वसीला से उनकी नज़रें बहाल हो जाएं। हालेलुया। इस कलाम के वसीला से आपकी आंखें दुरुस्त हो जाएं। इस कलाम की कुदरत से आपकी बिनाई बहाल हो जाए, आपके मोतिये ख़त्म हो जाएं, आपकी ज़िंदगी में, आपकी आंखों में शिफा आ जाए। क्योंकि यीशु मसीह के ये काम जिसके बारे में खुदावंद कह रहे हैं कि जाओ, जाकर इन बातों का बयान कर दो जिन्हें तुम देखते हो और जिन्हें तुम सुनते हो, कि अंधे देखते हैं। अपने हाथ उठाइए और कहिए, खुदा मेरी आंखों को चंगा कर दे, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। आमीन, आमीन। मेरी आंखों को चंगा कर दे। यीशु ने कहा, वो मैं ही हूं जिसे भेजा गया था और उसकी खिदमत में ये सब कुछ हो रहा है। जाओ, जाकर यूहन्ना को बता दो, अंधे देख रहे हैं। हालेलुया। अंधे देख रहे हैं। हालेलुया। सुनिए, मसीह को जिस काम के लिए भेजा था, मसीह ने उस बात को वाज़े किया है। मुझे मसा किया है ताकि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, और मुझे भेजा है किस काम के लिए? कैदियों को रिहाई और अंधों को। और खुदावंद ने यहाँ बता दिया है कि मुआशरे में, यरूशलेम में, गिरदो नवा में क्या क्या काम हो रहे हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए ज़रा मत्ती की इंजील 15वां बाब 29वीं आयत से पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 15वां बाब 29वीं आयत। फिर यीशु वहाँ से चलकर गलील की झील के नज़दीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, आगे क्या हर्फ लिखा है? अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई और उनको उसके पांव में डाल दिया और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, यानी ये सारे के सारे काम मसीह की खिदमत में वकू पजीर होते थे, हुआ करते थे, नजर आते थे। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया, यानी हैरान हो गए। और आगे क्या लिखा है? और इस्राएल के खुदा की तमजीद की। हालेलुया, हालेलुया। आप समझते हैं कि यीशु मसीह की भी तमजीद होनी चाहिए थी। सुनिए, ये बहुत बड़ा नुक्ता है
ہمارے سمجھنے کے لیے، بالخصوص وہ لیڈرز، وہ پاسٹرز جو خدا کے حیران کن کاموں کے گواہ بن رہے ہیں، ان کے لیے یہاں پر کام کون کر رہا ہے؟ جی شاباش، استعمال کون ہو رہا ہے؟ لیکن تمجید کس کی ہو رہی ہے؟ سنیے، یہاں پر سیکھنے کی بات شوکت صدیق کے لیے یہ ہے کہ جب کو میری منسٹری، میری خدمت کے وسیلہ سے شفا پا جائے، اس کو زندگی مل جائے، اس پر خدا مہربان ہو جائے، تو شوکت صدیق اس کی ویڈیوز ریکارڈ کر کر کے نہ چڑھانے لگے۔ شوکت صدیق اس کو کہے کہ خدا کی تمجید کر، جس نے شوکت صدیق کو بھیجا اور اس بھیجے جانے میں قدرت ہے، جس نے تجھے چھو لیا، تجھے شفا بخشی، میری شکر گزاری نہ کر، اپنے خدا کی شکر گزاری کر، اس کی تمجید کر، اسے جلال دے، اسے مبارک ہے، اس کو سجدہ کر، کیونکہ شفا شوکت صدیق نے نہیں، شفا یسوع مسیح نے، خدا باپ نے دی ہے۔ ہیلیلویا! یہاں معجزات یسوع مسیح کر رہا ہے، لیکن تمجید کس کی ہو رہی ہے؟ خدا کی، خدا کی۔ پاکستان میں یہ پرابلم ہے، جب کسی خادم کے وسیلہ سے کوئی معجزہ ہو جائے، بس پھر وہ ہر جگہ جہاں جائے وہاں پر ویڈیو دکھائے، جہاں جائے وہاں پر ویڈیو شو کرے، جہاں سم ٹائمز تو وہ ان کو ساتھ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اس سے پیشتر کہ میں کلام سناؤں، یہ بھائی یہ بہن گواہی سنائے گا۔ یسوع کے جو ساتھ جڑنا چاہتے تھے، خداوند تیرے وسیلہ سے ہماری زندگی میں بڑا کام ہوا ہے، مجھے اجازت دے کہ میں بھی تیرے پیچھے آ جاؤں، میں بھی تیرے ساتھ رہوں۔ خداوند کیا کرتا تھا؟ خداوند کہتا جا کر جو نظریں موسیٰ نے مقرر کی ہیں وہ چڑھا، جا کر اپنے گاؤں والوں کو بتا خداوند نے تیرے لیے کیسے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یسوع مسیح جلال، حالانکہ جلال صرف اسی کے لیے ہے، کوئی اور جلال کا حقدار نہیں ہے، اس کے باوجود خداوند خود جلال کا بھوکا نہیں تھا۔ معجزات وہ کر رہا ہے اور تمجید باپ کی ہو رہی ہے۔ ہیلیلویا! تمجید کس کی ہو رہی ہے؟ باپ کی ہو رہی ہے، تمجید باپ کی ہو رہی ہے۔ کاش کہ ایسا ہو، پاکستانی ہر ایک خادم جس کے وسیلہ سے خدا بڑے کام کرے، خدا عجیب کام کرے، کاش کہ وہ کھڑے ہو جائیں، اس غیرت میں کھڑے ہو جائیں کہ تمجید صرف خدا کی ہوگی۔ ہم کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں لیں گے، ہم کوئی وی آئی پی انٹری نہیں لیں گے، ہم باہر کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ صرف ویلکم کے انتظار میں نہیں ہوں گے، ہمارے لیے ڈھول بجائے جائیں یا نہ بجائے جائیں، میری خدمت، میری منادی کے وسیلہ سے خدا باپ کی تمجید ہونی چاہیے، خدا باپ کو جلال ملنا چاہیے، خدا باپ کا نام اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ معجزات وہ کرتا ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح خدمت کر رہے ہیں اور تمجید باپ کی ہو رہی ہے، باپ کی ہو رہی ہے۔ سنیے، ہم پاکستانی خادم ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سٹیجز پہ آ کے آتے ساتھ ہی تالیاں 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 تالیاں، اور وہ کس لیے؟ ہاں بولیں کس لیے؟ آئیے تالیاں بجا کے، بھرپور تالیاں بجا کے خدا کو جلال دیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، تو اسی تالیاں بجان نہیں لگ پہ۔ سنیے، مسیح نے کہیں بھی زمینی خدمت میں تالیاں بجوا کے جلال نہیں دیا۔ سنیے مسیح نے کس طرح جلال دیا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 17واں باب۔ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے، نہ کہ اپنی روایتوں، اپنے ٹریڈیشنز سے۔ 3 اور 4 دونوں آیات پڑھوں گا۔ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ یہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ لوگ یسوع مسیح کو اور خدائے برحق کو جانیں۔ اور اگلی 4 آیت جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ ہم تالیاں بجوا کر جلال دے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ ہم آئے کلام سنانے کے لیے، لیکن ہم آتے ساتھ تالیاں بجوانا شروع ہو گئے ہیں۔ ارے بھیا، جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔
مسیح کے الفاظ دیکھیے کیا ہیں. مسیح کہہ رہے جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال. ارے بائبل مقدس میں سے سیکھ جائیے جلال کیسے ملتا ہے خدا کو. اصل میں جو آتے ساتھ تالیاں بجوا رہے ہوتے ہیں زوردار 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 تالیاں، اصل میں وہ خود جلال لے رہے ہوتے ہیں کہ میں عالی جناب پادری شوکت صدیق صاحب سٹیج پر آیا ہوں تو تالیاں رک ہی نہیں رہی ہیں. ارے جس کام کے لیے آیا ہے اس کام کو پورا کر. اور مسیح کی طرح یہ کہنا اے باپ جو کام تو نے مجھے دیا تھا اسے میں نے پورا کر کے تیرا جلال زمین پر ظاہر کر دیا ہے. مسیح کی مانند اپنی خدمت کو بنا لیجئے، آپ کی خدمت پھلدار خدمت ہو جائے گی. ہیلیلویا. مسیح کام کر رہا ہے، اندھوں کو آنکھیں دے رہا ہے، بینائی مل رہی ہے، لیکن تمجید کس کی ہو رہی ہے؟ خدا باپ کی. جلال کس کو مل رہا ہے؟ خدا باپ کو. کہہ رہے ہیں جو کام تو نے مجھے دیا تھا اسے میں نے پورا کر کے زمین پر، تمام کر کے زمین پر تیرا. یہ طریقہ ہے جلال ظاہر کرنے کا، جلال دینے کا. مسیح نے کہا تھا تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر جو غیر قومیں ہیں وہ آسمان کے خدا کی تمجید کریں. ارے کاموں کو دیکھ کر، اس کا مطلب ہم فزیکلی کچھ کریں گے تو غیر قومیں دیکھ کر باپ کی تمجید کا سبب ٹھہریں گی. ہمارے باپ کو جلال ملے گا. تالیاں والا نہیں، صرف سکھیاں تالیاں تے جلال نہیں ہے. نہیں، خدمت کرو، وہ کام پورا کرو جو خدا نے سونپا ہے، باپ کو جلال مل جائے گا. ہیلیلویا. جب خداوند نے اندھوں کو آنکھیں دی ہیں تو لکھا ہے اسرائیلی خدا کی تمجید کرنے لگے. سنیے ذرا پھر میں ایک اور اندھے کی شفا کی طرف آتا ہوں. مرکز کی انجیل 8واں باب نکالیے ذرا، 22ویں آیت. یہاں بھی خداوند نے ایک اندھے کو شفا بخشی ہے. میں تھوڑی دیر اس پر رکوں گا، پھر میں ایک لمبے پیسج پر جاؤں گا. ساتھ والے سے کہہ دیجئے آج سروس ذرا لمبی ہوگی. لکھا ہے جی مرکز 8واں باب اس کی 22ویں، لکھا ہے پھر وہ بیت سیدا میں آئے اور لوگ ایک اندھے کو اس کے پاس لائے اور اس کی منت کی کہ اسے چھوئے. وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا. بعض اوقات ہم کسی اور طرح سے چاہتے ہیں کہ خداوند معجزہ کرے، لیکن خداوند کا طریقہ فرق ہوتا ہے. یہ سفارش کر رہے ہیں اس کو ذرا چھو دے خداوند، یہ نابینا ہے، اس کو ذرا چھو دے کہ یہ شفا پا جائے. خداوند کو طریقہ نہ بتائیے کہ کس طرح کام کرے، خداوند کو صرف اپنی درخواست دیجئے. وہ اس کی منت کر رہے ہیں کہ اسے چھوئے. اور لکھا ہے 23ویں آیت، وہ اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے گیا. لکھا اس نے اس کی آنکھوں میں تھوک کر اپنے ہاتھ اس پر رکھے اور اس سے پوچھا کیا تو کچھ دیکھتا ہے؟ اس نے نظر کی اور کہا میں آدمیوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ مجھے چلتے ہوئے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے درخت. پھر اس نے دوبارہ اس کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس نے غور سے نظر کی اور اچھا ہو گیا اور سب چیزیں صاف صاف دیکھنے لگا. اندھے کو شفا بخشی نا. جب یوحنا نے بھیجے اپنے شاگرد کہ پوچھو کون ہے یہ، تو کیا کہا؟ جا کر اسے بتا دو کہ اندھے دیکھتے ہیں. ہیلیلویا. اب یہاں پر جو خداوند نے شفا بخشی ہے، اور ایک اور معجزہ جو میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں، ان دونوں معجزات میں خداوند نے تھوک کا استعمال کیا ہے. کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ تھوک کا. میرے ساتھ نکالیے اب یوحنا کی انجیل 9واں باب اور ہم اسی پر رہیں گے. یوحنا کی انجیل 9واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں دیکھوں گا. لیکن پھر اس نے جاتے وقت ایک شخص کو دیکھا جو جنم کا اندھا تھا. اس نے جاتے وقت، اور اگر آپ 8ویں باب کی آخری آیت پڑھیں،
बस उन्होंने उसे मारने को पत्थर उठाए, मगर यीशु छुप कर हैकल से निकल गया। यीशु मसीह हैकल से निकल रहा है और इसने जाते वक्त एक अंधे को देखा है। सुनिए, ये अंधा हैकल के पास आसपास कहीं बैठा होगा और यीशु मसीह जब इसके पास से गुजर रहे हैं, यीशु मसीह ने इस अंधे को सुनिए, इसकी आंखें बंद हैं, ये देख नहीं सकता, इसकी आंखों में उजाला नहीं है, तारीकी है। इसके लिए दिन भी ऐसा है जैसे रात का कोई पहर, इसके लिए सूरज की रोशनी भी ऐसे है जैसे कोई गहरी तारीकी। इसकी आंखें बंद हैं, ये किसी को देख नहीं सकता, लेकिन खुशी की बात ये है हमारे खुदावन की आंखें खुली हैं और उसने इस अंधे को देख लिया है। हालेलुया! यीशु मसीह ने इस अंधे को देख लिया है। ये खुदावन को देख नहीं सकता, लेकिन खुदावंद इसके अंदर ये कमजोरी है कि ये खुदावन को देखकर शोर नहीं मचा सकता। इसके अंदर ये कमजोरी है कि ये खुदावन को पहचान नहीं सकता, लेकिन खुदावन के अंदर ये काबिलियत है कि वो 10,000 में से भी इस एक को पहचान सकता है, क्योंकि खुदावन ने खुद इसे तख्लीक किया है। हालेलुया! आप खुदावन को देखें या ना देखें, खुदावंद आपको देख सकता है। आप खुदावन पर निगाह करें या ना करें, आप खुदावन की निगाह में ये मसीह को देख नहीं सकता, लेकिन मसीह इसे देख सकता है। मुमकिन है आप अपनी कमजोरियों, अपनी बीमारियों में, अपने दुखों, अपनी परेशानियों में मसीह को सरीहन देख ना सकें, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मसीह आपके दुखों, आपकी परेशानियों को देख रहा है। और यकीन जानिए, अगला मोजज़ा आपका है। अगला मोजज़ा आपका है, क्योंकि खुदावंद आपको देख रहा है। हालेलुया! लेकिन उसकी आंखें ज़मीन पर सैर करती फिरती हैं। खुदावंद की आंखें देख रही हैं। वो आराम नहीं लेता, वो ना ऊँघता है ना सोता है, बल्कि वो दिन और रात जागता रहता है और उसके लोग उसकी निगाह में हैं। कलाम में लिखा है कि क्या कोई शीरख्वार बच्चे की माँ उसे भूल सकती है? आगे इसका जवाब हाँ में लिखा है। हाँ, शायद वो उसे भूल जाए, लेकिन खुदावंद आपका खुदा फरमाता है, मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तुम्हारी शहर पनाह हमेशा मेरे सामने रहती है। मैं उसे देखता हूं, मैं उसे देखता रहता हूं। हालेलुया! हालेलुया! आप खुदावंद की निगाह में हैं। अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब और कहिए, खुदा तेरा शुक्र कि मैं तेरी निगाह में हूं। आमीन, आमीन। ये अंधा है, लेकिन मसीह की आंखें खुली हैं। हालेलुया! मसीह ने इस अंधे को देख लिया है। मसीह ने इसे देख लिया है। ये नहीं देख सकता, कोई बात नहीं, मसीह तो देख रहा है। मसीह तो देख रहा है। अरे भाई, काश कि ये मुकाशफा हर एक फर्दो बशर को समझ आ जाए। ये बात दुरुस्त है कि इंसान खुदा नहीं बन सकता, लेकिन याद रहे, हजरत इंसान तेरी भलाई के लिए खुदा खुद इंसान बन गया है। तू आसमान पर नहीं जा सकता था, लेकिन आसमान वाला तुझे निजात देने को जमीन पर आ गया है। हालेलुया! 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 खुदा खुद नीचे जमीन पर आ गया है, क्योंकि वो आपको आसमान पर नहीं बुला सकता था। अब जब वो ज़मीन पर आ गया है, अब हमें अपने साथ आसमानों पर भी ले जाएगा। ये यीशु को नहीं देख सकता, लेकिन यीशु इसे देख सकता है। अपने साथ वाले से कहिए, खुदामंद मुझे देख रहा है। खुशी की भी और फ़िक्र की भी बात ये है, खुदामंद अंधों को भी देख रहा है और उनको भी जो बीने हैं उनको भी देख रहा है।
جن کی آنکھیں درست ہیں انہیں بھی دیکھ رہا. آپ مت سوچئے کہ آپ وہ کام جو تنہائی میں کرتے ہیں، پوشیدگی میں کرتے ہیں، بیگم سے دور ہو کر کرتے ہیں، ممی اور ڈیڈی سے چھپ کر کرتے ہیں، خداوند ان کاموں کو دیکھ نہیں رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس کی آنکھیں مسلسل، کلام میں لکھا ہے میری آنکھیں سال کے شروع سے سال کے آخر تک تم پر لگی رہتی ہیں. اندھوں کو اور جن کی آنکھیں درست ہیں ان دونوں کو خداوند دیکھ رہا ہے. ان دونوں کو خداوند دیکھ رہا ہے. اپنی حرکتوں کو، اپنی روشوں کو، اپنے کاموں کو درست کیجئے. آمین. یہ بیٹھا ہوا ہے اور مسیح گزر رہا ہے اور مسیح نے اس اندھے کو دیکھا ہے. سنیے، مسیح کا دیکھنا فرق ہے اور ساتھ جتنے شاگرد ہیں ان کا دیکھنا فرق ہے. اور اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا، خداوند نے صرف دیکھا ہے، نوٹس لیا ہے، خداوند کی صرف نظر اس پر پڑی ہے اور ساتھ ہی شاگرد بھی اس اندھے کو دیکھنے لگے ہیں. اور جب انہوں نے اس اندھے کو دیکھا ہے تو ایک دم سے اس کی عدالت کرنے لگے ہیں، ججمنٹ کرنے لگے ہیں، اور خداوند سے ایک دم سے انہوں نے سوال پوچھا ہے. اور وہ سوال کیا ہے؟ اے ربی، کس نے گناہ کیا تھا جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ میں آپ کو بتاؤں، جس نظر سے خداوند دنیا کو دیکھ رہا ہے اسی نظر سے آپ بھی دیکھنا شروع کریں. آمین. جس نظر سے خداوند دنیا کو دیکھ رہا ہے اسی نظر سے. یہاں سوال یہ نہیں بنتا تھا کہ کس نے گناہ کیا ہے، اس کے ماں باپ نے یا اس نے. سوال یہ بنتا تھا، خداوند اس کے گناہ کیسے معاف ہو سکتے ہیں؟ سوال یہ ہونا چاہیے تھا، خداوند اگر اس نے گناہ کیا ہے تو ہم اس کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے خداوند اسے معاف کر دے اور اس کی آنکھوں کو بینائی بخش دے. مگر یہ سوال کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس کی عدالت کر رہے ہیں، یہ اس کی ججمنٹ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، خداوند کیا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے گناہ کیا ہے؟ سنیے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا شخص کتنا گنہگار ہے. ہمیں اس سے غرض ہونا چاہیے کہ کیا اس شخص کے گناہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. پرابلم یہ ہے، ہم خادم یہ چاہتے ہیں ہماری دوستیاں، ہماری فرینڈشپس ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو بہت راست باز سمجھے سنے جاتے ہیں. مسیح یہ کرتا تھا، اس کی دوستیاں، اس کی فرینڈشپس ان لوگوں کے ساتھ ہوتی تھی جو اپنے زمانہ کے موسٹ کرپٹ اور گنہگار لوگ سمجھے جاتے تھے. مسیح پر یہ الزام آیا کہ یہ شرابی اور کھاؤ ہے، یہ شرابیوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا ہے. کاش کہ اب شوکت صدیق پر بھی یہی الزام لگیں کہ یہ بد کرداروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے. کاش شوکت صدیق پر بھی یہی الزام لگیں، یہ زانیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ حرام کاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے. ارے اس لیے نہیں کہ میں خود حرام کار ہو جاؤں، میں خود زناکار ہو جاؤں، بلکہ اس لیے کہ ان گنہگاروں کو یسوع مسیح کی مانند خدا کی بادشاہی کے وارث بنا سکو. ہیلیلویا. میں اس لیے گنہگاروں میں جاؤں، میں اس لیے بد کرداروں میں جاؤں کہ میں انہیں آسمان کی بادشاہی کے وارث بنا سکوں.
مسیح کن کے پاس جا کر بیٹھتا ہے؟ مسیح کو بد چلن عورتیں آ کر چھوتی ہیں، مسیح کو بد کردار لوگ آ کر چھوتے ہیں، زناکار، گنہگار، بد کردار مسیح پر گرے پڑتے ہیں، اور مسیح ان کے گناہوں کے باعث ناپاک نہیں ہوتا۔ مسیح کے اندر کی پاکیزگی اور قدرت ان کی زندگیوں میں نجات بن جاتی ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ مسیح کی سی قدرت، مسیح کی سی خدمت پاکستانی خادموں کی بھی ہونی چاہیے۔ آمین، آمین۔ یسوع مسیح کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور جو شاگرد ہیں وہ کسی اور طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں خداوند کس نے گناہ کیا تھا؟ اس کا جواب پولس رسول نے دے دیا ہے، ہم سب نے گناہ کیا تھا۔ اے جواب جیس گل دا، ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے، رومیو 3:23، ہاں، we all have sinned and fall short of the glory of God۔ ہم سب نے گناہ کیا۔ جو پوچھ رہے ہیں نا یہ کس نے گناہ کیا تھا، اس نے کیا تھا یا اس کے ماں باپ نے کیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے تمہارے بھی گناہ اس نے بخشے تھے، تم بھی گنہگار تھے، اور اب جس کے ساتھ تم پھر رہے ہو راست باز بن کر، اس کے گناہوں کے بخشے جانے کی وجہ سے تم شاگرد کہلائے ہو اور تم راست باز کہلائے ہو، اور اب تم دوسروں کے گناہوں کو گننا شروع ہو گئے ہو۔ کاش کہ کوئی ابراہیم کی طرح ہو، وہ کہے کیا خداوند تو سدوم اور عمورہ میں راست بازوں کو بھی گنہگاروں کے ساتھ مارے گا؟ خداوند اگر 5 راست باز نکل آئیں تو کیا تو اس شہر کو چھوڑ دے گا؟ خداوند نے کہا چھوڑ دوں گا۔ کاش کوئی شفاعت کار بیچ میں آ جائے، کاش کوئی دانیل کی طرح یہ دعا کرے خداوند میں نے گناہ کیا ہے، میرے باپ دادا نے گناہ کیا ہے، اس قوم نے گناہ کیے ہیں، ہمیں معاف کر۔ اس طرح کے لوگ، اس طرح کے دیندار اور اس طرح کی راست بازی ہمیں چاہیے۔ آمین۔ کس نے گناہ کیا؟ جو یہ اندھا پیدا ہوا، اس شخص نے یا اس کے ماں باپ نے؟ اب یسوع مسیح کی بات آگے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ خداوند نے کہا نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ اب تصویر بدلنے لگی ہے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا، یعنی یہ اندھا اس لیے پیدا ہوا کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ ہیلیلویا۔ آپ کے بدنوں میں بیماریاں اس لیے ہیں کہ خدا کے کام آپ کے بدنوں میں ظاہر ہوں۔ ہیلیلویا۔ حزقیل کا برین اس لیے بند ہے کہ خدا کے کام اس میں ظاہر ہوں۔ ہمارے بدنوں میں بیماریاں اس لیے ہیں کہ خدا کے کام ان کے وسیلہ سے، ارے اگر سارے ہی صحت مند ہوں، سارے ہی شفا یاب ہوں تو خدا کو جلال کیسے ملے؟ خدا کے کام کیسے ظاہر ہوں؟ یہ اندھا اس لیے ہے کہ خدا کے کام، سنیے، آپ میں سے کوئی 3 بار میٹرک میں فیل ہوا ہے؟ مجھے پتا آپ کو بڑی شرم آ رہا، آپ کہہ رہے ہیں زمین پھٹے اور میں زمین میں چلا جاؤں 3، اور پادری صاحب کو پتا نہیں میں تو 4 بار فیل ہوا ہوں۔ خدا کا شکر کہ انہیں میرا نام نہیں پتا، ہوئے ہوئے، ورنہ تو آگے بلا کے انہوں نے تالیاں بجوا دینی تھی۔ میرا پتر، میری تھی، تیری اس ناکامی میں بھی خدا کا جلال ظاہر ہو سکتا ہے۔ آمین۔ جب اور سنیے، اے نہیں کہ میں 6 واری ہور میں فیل ہونا چاہنی ہاں، میں فیل ہونا چاہنا تاکہ پادری صاحب نے کیا سی خدا دا جلال ظاہر ہوئے گا۔ ممی میں نہیں محنت کرنی، میں نہیں پڑھنا، پولیے پیڈے انج نہیں، ایدہ مطلب ہے وے جدوں تو 9 واری فیل ہو کے بھی ہمت نہیں ہاریں گی، ہمت نہیں ہاریں گا، تو آخرکار خداول رجوع لے آئیں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف
جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوں گے اپنی ناکامیوں کے ساتھ، اپنی شکست کے ساتھ، جب ہم خدا کی طرف رجوع ہوں گے اور جب ہم اس سے مدد مانگیں گے، پھر خدا اپنے قادر مطلق ہاتھ کو بڑھا دے گا، پھر وہ ہماری ناکامی کو کامیابی میں بدل دے گا، پھر وہ ہماری شکست کو فتح میں بدل دے گا، ہاللیلویہ، اور پھر وہ اس کے کاموں کے وسیلہ سے اس کا جلال ظاہر ہوگا، اور آپ اور بہتوں کو انکریج کریں گے، بتائیں گے کہ خداوند میرے خدا نے 8ویں دفعہ میرا میٹرک کلیئر کر دیا تھا، اور میں صرف پاس نہیں ہوئی، میں نے فرسٹ ڈویژن حاصل کیا۔ اس طرح خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے ہمت نہ ہاریں۔ پھر کہیے اس کو، دوبارہ سے کہیے، پھر سے کہیے، اس کے کندھے کو ہلا کر کہیے ہمت، ہمت، ہمت۔ پھر کوشش کیجئے، اب کی بار آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ سنیے، لکھا وہ برائی میں سے بھلائی، ارے یہ اسی کی قدرت ہے، آپ اور میں نہیں کر سکتے۔ شاگرد تو پاس کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں خداوند کس نے گناہ کیا تھا؟ He is so sinner, he is so filthy، یہ بڑا گندا ہے، گنہگار ہے، لگتا ہے اس کی نسلی لعنت اس پر آ ٹھہری ہے۔ خداوند کس نے گناہ کیا؟ ہمیں ذرا اس کی خبر چاہیے۔ خدا کہہ رہے ہیں گناہ سے نظریں ہٹا کے ان کاموں پر نظریں لگاؤ جس نے مجھے وہ کام کرنے کو سونپے ہیں، ان کاموں پر نظریں لگاؤ۔ ہاللیلویہ۔ گناہوں سے نظریں ہٹا کر خدا کے کاموں پر نظریں لگاؤ۔ یسوع نے جواب دیا، نہ اس نے گناہ کیا تھا نہ اس کے ماں باپ نے، بلکہ یہ اس لیے ہوا کہ خدا کے کام اس میں جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی پھر اپنی لائن تے آ گئے ہیں، جس نے مجھے، اچھا یسوع بھولیا نہیں اپنی ساری خدمت کہ مجھے کس نے بھیجا ہے۔ جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کے پاس واپس جاتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ میں اس کے پاس جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے بھیجا ہے، ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ یہ یہاں پر جمع کا صیغہ آیا ہے، بعد میں جب خداوند نے یہ کہا کہ ہمیں دن ہی دن میں کرنا ضرور ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند یسوع اب اپنے شاگردوں کو بھی اپنے ساتھ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ میں اکیلے نے اب یہ کام نہیں کرنے، اب یہ سارے کے سارے کام ہمیں مل کر کرنے ہیں۔ اور اب خداوند یہاں سے جا چکے ہیں اور یہ ساری کی ساری ذمہ داری چرچ پر آن پڑی ہے، یہ آپ پر اور مجھ پر آن پڑی ہے، یہ آپ پر اور مجھ پر آن پڑی ہے۔ اب خداوند کے یہ الفاظ یہ ہیں کہ چرچ تجھے اور مجھے یہ کام کرنے ہیں۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح کو خدا باپ نے بھیجا تھا اور وہ اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناتا تھا، لیکن اب یہ ذمہ داری، اب یہ قدرت، اب یہ اختیار چرچ کے پاس ہے، کلیسیا کے پاس ہے، ایمانداروں کے پاس ہے، اور اب ایمانداروں کے ساتھ مل کر خداوند یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہو جو بلند آواز سے کہے خداوند ہمیں یہ کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ اس وقت خداوند شاگردوں سے یہ کہہ رہا تھا، اور اب یہ کلام چرچ کے لیے ہے کہ چرچ تجھے اور مجھے مل کر یہ کام کرنے ضرور ہیں۔ آپ کہیں گے خداوند تو جا چکا، ہاں وہ جا چکا، لیکن جاتے جاتے وہ اپنا کلام ہمارے سپرد کر گیا تھا، اور وہ کلام یہ تھا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے خداوند میرے ساتھ ہے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے، پھر سے آمین، آمین۔
خداوند کہہ رہے ہیں ہمیں یہ کام. آپ میں سے کتنے ہیں جو بڑے بڑے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم ان کاموں سے بھی بڑے کام کرو گے. ہیلیلویا. اور میں کچھ عرصہ ہو گیا ہے میں یہ دعا کر رہا ہوں، خدا پاکستان میں وقت آنے والا ہے جب پاکستانی چرچ کے پاس آئیں گے اور چرچ کو فون کریں گے، خادموں کو، ممسوحوں کو فون کیا کریں گے کہ پادری صاحب ہمارے گھر میں ڈیتھ ہو گئی ہے، آپ آؤ اور جس یسوع کو تم مانتے ہو اس نام کو لے کر دعا کرو تاکہ ہمارے مردے زندہ ہو جائیں. پاکستان میں یہ سب کچھ ہونے کو جا رہا ہے. ہمیں لوگ بک کیا کریں گے، ہم ٹائم دیا کریں گے، لوگ ہمیں کالز کیا کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ یہ پورا ہفتہ میں اس شہر میں، اس شہر میں، اس شہر میں، اس شہر میں، لیکن آپ کو میں اگلے ہفتے ٹائم دوں گا. اور میں ایمان لاتا ہوں، میں اس چیز کو پروفیسائی کرتا ہوں کہ کیپٹل کی، اسلام آباد کی مورچریز زندگی میں بدل جائیں گی. مورچریز میں جہاں مردے رکھے جاتے ہیں وہاں پر زندگی آئے گی، وہاں پر زندگی آئے گی. ہمارے مردے زندہ کیے جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے. کوئی کہے بلند آواز سے، کوئی کہے بلند آواز سے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے ہمارے شہر کے مردے یسوع نام سے زندہ کیے جائیں گے. آمین آمین. ہمارے شہر کے مردے، ہمارے شہر کے مردے، آمین آمین آمین. یہ وقت آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے. ممکن ہے ہمارے فون نمبرز ان کو نہ ملیں، وہ اپنے مردے اٹھا کر چرچ میں آ جائیں گے اور کہیں گے دعا کرو، جب تک تم اسے زندہ نہ کرو ہم یہیں ٹھہریں گے، اسے زندہ کرو گے تو ہم لے کر جائیں گے. کتنے ایمان لاتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ کتنے ایمان لاتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک ہاتھ اٹھائیں. کتنے ایمان لاتے ہیں ایسا ہوگا؟ دونوں ہاتھ اٹھائیں. اور کوئی ہے جو یہ ایمان لاتا ہے ایسا ہو چکا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ہیلیلویا. راشاندے کھیرے بوشاندے. پاکستان میں ایسا ہونے کو جا رہا ہے، پاکستان میں ایسا ہونے کو جا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے خدا پاکستان کی موت کو زندگی میں بدلنے کو ہے. ہیلیلویا. پاکستان کی موت زندگی میں بدل جائے گی، پاکستان کی موت زندگی میں بدل جائے. خدا پاکستان کو زندہ کرنے کو ہے، خدا پاکستان میں زندگی لانے کو ہے. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس، تھینک یو جیسس. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے پاکستان میں زندگی راج کرے گی. بلند آواز سے. موت زندگی میں بدلے گی. کہیے خدا میں یہ ایمان لا چکا ہوں، ایسا ہوگا نہیں، ایسا ہو چکا ہے. آمین 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 آمین. ہیلیلویا. مورچری ہسپتال کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پر ڈیڈ باڈیز کو رکھا جاتا ہے، جہاں پر انتظار کیا جاتا ہے کہ اسے کب لے جا کر دفنانا ہے. راشاندے کے ریبو شاندے. میں اس چیز کو پروفیسائی کرتا ہوں، مورچریز میں سے لوگ دفنانے کے لیے مردوں کو نہیں نکالیں گے، مورچریز میں سے لوگ زندہ کروانے کے لیے مردوں کو نکالیں گے، اور یہ پاکستان میں وقوع میں آئے گا. خداوند تمہارا خدا فرماتا ہے. آمین آمین. ہاسپٹلز خالی ہو جائیں گے، ہاسپٹلز خالی ہو جائیں گے. راشان دیکھے ریبوشان دے. بلند آواز سے کہیے ہاسپٹلز
हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स, जुर्म हमारे मुल्क से जाता रहेगा, जुर्म हमारे मुल्क से जाता रहेगा, जुर्म हमारे मुल्क से जाता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जेल खाने खाली हो जाएंगे, पुलिस स्टेशन बंद हो जाएंगे। हालेलुया। और ये सब कुछ इसलिए होगा खुदा के नाम की तमजीद हो सके। हालेलुया। खुदा के नाम की तमजीद हो सके। ये सब कुछ इसलिए होगा, ये इसलिए होगा। ओ हालेलुया। आगे चलें या आमीन कर दें? बैठो फिर, बैठो फिर। हालेलुया। शांडे के रेबो शांडे। जब मैं इस तरह की दुआएं भी करता हूँ और जब इस तरह का कलाम खुदा मुझे देता है, जो मैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में डिलीवर करता हूँ, तो शरीर मेरे कान में आके कहता है, भावें कर पिया ऐ तू वेखना वूखना कोई नहीं। और मैं शरीर की तरफ मुंह करके कहता हूँ, शरीर, खुदा ने कहा है तेरी ही आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की। हालेलुया। जो ईमान लाते हैं वो कहिए मेरी ही आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की। आमीन। हमारी ही आंखें देखेंगी। अपने साथ वाले से कहिए तेरी ही आंखें देखेंगी ना कि बेगाना की, ना कि बेगाना की। आमीन। छठी आयत। ये कहकर उसने ज़मीन पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा। उसने कहा, सुनिए, जो भेजा हुआ है वही उस मसा की हालत में जाने का कह सकता है। हालेलुया। उसके पास आते हैं, खुदावंद मेरा बेटा मरने को है, जल्द चलकर उसे शिफा दे। खुदावंद के पास शिफा के लिए आता है। लोग आकर बताते हैं तेरी बेटी मर गई है, अब खुदावंद को जहमत ना दे। खुदावंद ने कहा, जा, तेरा बेटा जीता है। और वो इस कलाम को लेकर निकल खड़ा हुआ है और रास्ते में उसको खबर मिली है तेरा बेटा शिफा पा चुका है। उसने पूछा उसे किस घड़ी शिफा हुई, तो उन्होंने बताया कि कल इस घड़ी। तो उसको याद आया कि इसी घड़ी खुदावंद ने कहा था, जा तेरा बेटा, जा तेरा बेटा। मैं आपको जिनके बदनों में बीमारियां हैं, मैं ये कह रहा हूँ, जाओ, तुम्हें खुदावंद ने शिफा दे दी है। कोई हो जो इसे कबूल करे, कोई हो जो अपनी आंखों को चेक करे, कोई हो जो अपनी कमर की दर्द को चेक करे, कोई हो जो अपने घुटनों में कहे कि खुदावंद मेरे खुदा ने मेरे जोड़ों को शिफा बख्श दी है। हालेलुया। खुदावंद ने कहा जा। कोई हो जो कहे कि मैं जाते जाते शिफा पा जाऊंगा, क्योंकि ये हमें कलाम में मिलता है। कोई ऐसा बेरोजगार हो जो ये कहे कि मैं जाते जाते रोजगार पा जाऊंगा। कोई ऐसा हो जो ये कहे मैं जाते जाते बरसरे रोजगार हो जाऊंगा। हालेलुया। खुदावंद ने कहा जा। शलोख, जिसका तर्जुमा, सुनिए, यहां पर भी रेवलेशन है। रेवलेशन ये है, खुदावंद इसे यर्दन के दरिया पर भी भेज सकता था, धोना था ना सिर्फ इसने। खुदावंद इसे किसी भी और नाले पर भेज सकता था, धोना था इसने अपनी आंखों को। खुदावंद ने क्यों कहा कि जा शलोख पर, जिसका तर्जुमा खुदावंद इसे असल में ये कह रहा था कि जहाँ तू जा रहा है, कुदरत उस पानी में नहीं है, कुदरत उसमें है जिसे खुदा ने भेजा है और वो तुझे भेज रहा है। आमीन। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको सिखा चुका हूँ, कुदरत दुआ वाले तेल और दुआ वाले पानी में नहीं है। कुदरत दुआ वाले तेल और दुआ वाले पानी में नहीं है।
قدرت صرف اور صرف یسوع نام میں ہے. جسے بھیجا گیا تھا قدرت اس کے نام میں ہے. آمین. اور ایک اور بات سن لیجئے, سمجھیے اس کو اشتہار دیجئے اس کا دنیا کے کونے کونے تک. کاش کہ یہ بات پہنچ جائے. دعا والا تیل نہیں ہوتا, دعا والا پانی بھی نہیں ہوتا, دعا والا ایماندار ہوتا ہے. ہیلیلویا. دعا والا ایماندار ہوتا ہے, دعا والی کلیسیا ہوتی ہے, دعا والے خدا کے بیٹے اور خدا کی بیٹیاں ہوتی ہیں جو دعا کرتی ہیں. دعا والا تیل تے دعا والا پانی کوئی چیز نہیں ہے. دعا والے ایماندار ہوتے ہیں. ایمانداروں کی رفاقت میں آ جائیے, آپ کو نہ تو دعا والے تیل کی تے نہ دعا والے پانی کی لوڑ پڑے گی. آپ صرف رفاقت میں آ جائیے. یسوع نام کی قدرت سے آپ کی زندگیوں میں میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے. ہیلیلویا, ہیلیلویا. کئی ایسے بے وقوف, ایکچولی ان کا بھی قصور نہیں, قصور ہمارا ہے. ہم نے انہیں ان کاموں پر لگایا, ان کا ایمان تیل اور پانی پر بڑھا دیا ہے. سنیے, وہ بوتل لے آن گے تے اتو ٹکن کھول دیں گے, اس پر نہ دعا کر دے. ایک منٹ میں اوپر سے اس کا ڈھکن کھول لوں تاکہ دعا وچ تے اس روح نو تو اپنے وچ کیوں نہیں لیندا. پانی نو دفع کر تے تیل نو بھی دفع کر, اپنا آپ اگے کر کہ میرے لیے دعا کرو, میرے چ دعا دا روح آ جائے. نہ میں تیل دا محتاج ہواں, نہ میں پانی دا محتاج ہواں, میں یسوع نام دا ہی محتاج رواں. جدوں یسوع نام نو پکاراں تے میرے سارے کام بندے چلے جان. خداوند سے یہ کہہ رہا تھا, جا شلوخ میں جا کر دھو لے, جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا. کیوں خداوند نے یہ کہا جا, نمبر 1, اور کیوں خداوند نے یہ کہا شلوخ پر جا کر دھو لے, اس کے حوض پر جا کر دھو لے, جس کا مطلب ہے ابھی اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں. بائی دا وے اس چیز کو سمجھیے, ابھی اسے بینائی نہیں ملی ہے, ابھی تک اندھے کا اندھا ہی ہے. اور خداوند اسے کہہ رہے ہیں جا شلوخ میں جا کر, جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا, شلوخ کے حوض پر جا کر. سنیے, اب جب یہ گلیوں اور بازاروں میں سے گزر رہا ہوگا تو یہ گرتا پڑتا ہوگا, انہوں ٹھیڈے لگتے ہوں گے اور لوگ کہتے ہوں گے او پایا کدھر انے واہ ٹری جانا ہے, تو یہ کہتا ہوگا بھیجا ہوا. لوگ کہتے ہوں گے کدھر جا رہا ہے, یہ کہتا ہوگا بھیجا ہوا. لوگ کہتے ہوں گے صبر تو کر, بتا ہم تیری مدد کرتے ہیں, کدھر جا رہا ہے, اور یہ کہتا ہوگا بھیجا ہوا. اور لوگ کہتے ہوں گے بھیجے ہوا کا کیا مطلب ہے, یہ کہتا ہوگا بھیجا ہوا. وہ کہتے ہوں گے اس کا مطلب تو بتا, کہاں بھیجا ہوا, کس نے بھیجا ہوا, یہ کہتا ہوگا کس نے بھیجا ہوا, اس نے بھیجا ہوا جس کو خدا نے بھیجا تھا. اس نے مجھے بھیجا ہے, اس نے اسے بھیجا تھا اور اس نے مجھے بھیجا ہے, اور جس مقام پر بھیجا ہے اس مقام کا نام بھی بھیجا ہوا ہے. اپنے گھر میں جا کے, اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے, مین انٹرنس پہ کھڑے ہو کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں, اور آپ نے دلیری کے ساتھ, قدرت کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ گھر کی انٹرنس پہ کھڑے ہو کر یہ کہنا ہے, شریر تیری بادشاہت, تیرا اثر, تیرا زور اب میرے گھر میں سے ختم. اور شریر آپ سے پوچھے گا کیوں, اور آپ نے کہنا ہے کہ اس لیے کیونکہ میں اور وہ پوچھے گا کس نے بھیجا ہے, تو کہنا جسے میرے خدا نے بھیجا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے. میں اپنے گھر پر, اپنے گھر کی دہلیز پر, اپنی بیوی اور بچوں پر, اپنے شوہر اور اپنے بچوں پر خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہوں. میں اس شہر پر خدا کی بادشاہی کا اعلان کرتا ہوں. اور وہ پوچھے گا کیوں اعلان کرتا ہے, اور آپ نے کہنا اس لیے کہ میں بھیجا ہوا ہوں. ہیلیلویا. اس لیے کہ میں, اور مقام بھی خداوند نے وہ بتایا جس کا ترجمہ ہے بھیجا ہوا. آپ میں سے کتنے ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں؟ پس اس نے جا کر گرتے پڑتے ٹھیڈے کھاندیاں کھوندیاں اس نے جا کر دھویا
اور بینا ہو کر اور بینا ہو کر راشاندرے، یہ کیوں بینا ہو کر واپس آیا ہے؟ نمبر 1 یہ بھیجا ہوا تھا، نمبر 2 جہاں بھیجا ہے وہیں پر گیا ہے اور وہاں سے بینا ہو کر، میں نے جس طرح خدا کے روح کی رہنمائی میں آپ کو کہا کہ اپنے گھر جا کے آپ نے اعلان کرنا ہے اور آپ نے اپنی گواہی، اپنی ٹیسٹمنی لے کر واپس آنا ہے کہ خداوند نے میرے گھر میں یہ کام کر دیا ہے، خدا نے میری فطرت کو یہاں بدل دیا ہے، خدا نے میرے شوہر کو وفادار بنا دیا ہے، خدا نے میری بیوی کو راست باز بنا دیا ہے، خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت بخش دی ہے، ہیلیلویا، خدا نے ہمیں روزگار دے دیا ہے، خدا نے میری بند کوکھ کو بھر دیا ہے، ہیلیلویا، خدا نے مجھ پر رحم کر دیا ہے، خدا نے میرے پھیپھڑے کو ٹھیک کر دیا ہے، خدا نے میرے دل کو ٹھیک کر دیا ہے، خدا نے ٹی بی کے مرض کو میرے اندر سے نکال پھینکا ہے، کیونکہ کلام میں قدرت ہے اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں یہ معجزات وقوع میں آئیں گے نہیں، آ سکتے نہیں ہیں، آ چکے ہیں۔ کوئی بلند آواز سے کہے معجزات وقوع میں آ چکے ہیں۔ یہ بینا ہو کر واپس آیا ہے۔ بس پڑوسی اور جن جن لوگوں نے پہلے اس کو بھیک مانگتے دیکھا تھا کہنے لگے، کیا یہ وہی نہیں جو بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا؟ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، حیران ہو رہے ہیں نا کہ یار یہ وہی نہیں جو بھیک مانگا کرتا تھا۔ اور میں یہ خیال کرتا ہوں یہ انہیں بتاتا ہوگا، ہاں میں وہی ہوں لیکن اب میں بھیک نہیں مانگتا۔ وہ کہتے ہوں گے تیری آنکھیں کیسے ٹھیک ہوئیں؟ یہ کہتا ہوگا میں بھیجا گیا تھا اور جو کام مجھے کہا تھا میں وہ کر کے واپس لوٹا ہوں، اس لیے میری آنکھیں تندرست ہو گئی ہیں۔ ہیلیلویا، میری آنکھیں تندرست ہو گئی ہیں۔ بعض نے کہا یہ وہی ہے اور اوروں نے کہا نہیں، لیکن اس کا کوئی ہم شکل ہے۔ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ بس وہ اس سے کہنے لگے پھر تیری آنکھیں کیوں کر کھل گئیں؟ اس نے جواب دیا، اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانی اور میری آنکھوں پر لگا کر مجھ سے کہا شلوخ میں جا کر دھو لے۔ بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے پرانے چرچ میں خادم نے یسوع مسیح کے تھوک کی فضیلت کو بیان کیا تھا۔ سنیے، تھوک وقتی طور پر جسمانی شفا کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن یسوع کا خون ہر ایک فرد و بشر کی روحانی نجات اور شفا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہیلیلویا، اس کے خون کے چرچے کیجئے، اس کے خون کا اشتہار دیجئے۔ آگے بھی پورے نئے عہد نامہ میں کہیں بھی شاگردوں نے، رسولوں نے یہ پریکٹس نہیں کی ہے کہ اپنا تھوک کسی پر لگایا ہو اور اس کو کہا ہو جا بھائی جا کے شفا پالا ہے۔ میں خدا ایسی قدرت رکھ بھی دے نا تھوک میں تو میں کبھی اپنا تھوک کسی کو نہ دوں۔ ارے جب یسوع مسیح کا خون وافر مقدار میں ہے اور 24 گھنٹے اویلیبل ہے تو سانو تھکاں دین دی لوڑ کا دیے۔ ہم یسوع کے خون کی منادی کریں گے اور ہم اس کے خون کا پرچار کریں گے۔ آمین۔ آپ خود بھی اٹھتے بیٹھتے یسوع مسیح کے خون کو مانگ سکتے ہیں۔ اور پترس رسول نے کہا تیرے مار کھانے سے ہم نے، اور جدو مار کھادی سی ادو یسوع دا خون نکلیا سی اور اس کے خون میں قدرت پائی جاتی ہے۔ آمین آمین۔ بعض نے کہا یہ وہی ہے، اس نے جواب دیا، اس شخص نے جس کا نام یسوع ہے مٹی سانے اور میری آنکھوں میں لگا کر مجھ سے کہا جا شلوخ میں جا کر دھو لے۔ بس میں گیا اور دھو کر بینا ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نہیں۔ سنیے، یسوع سے شفا دے کر نکل گیا تھا، لیکن اس شخص کی زندگی میں ابھی فی الحال یسوع تو اس کے ساتھ نہیں ہے،
لیکن یسوع کے کام اس کی زندگی میں موجود ہیں. ہیلیلویا. یہ کہہ رہا ہے یسوع کو تو میں نہیں جانتا، لیکن اصل میں یہ کہہ رہا تھا اس کے کام میری زندگی میں موجود ہیں. یہ جو میری آنکھیں بینا ہوئی ہیں ان کو دیکھ لو، یہ اسی نے کی ہیں. آمین. اس شخص کے فقی فریسی اب اس کے خلاف ہو گئے ہیں، یہودی اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس سے بات چیت کر رہے ہیں، سوال جواب کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. اس کے ماں باپ سے بھی سوال جواب کیے گئے اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے اسے کس نے شفا دی، وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھ لو اس سے کس نے شفا دی ہے. اور اب اس کو دوسری تیسری دفعہ بھی وہ اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں. اگر میں 30ویں آیت دیکھوں، اس آدمی نے جواب میں ان سے کہا یہ تو تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں جانتے کہ وہ کہاں کا ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولیں. ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے. دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں. ارے یہ ایک ہی ہے جسے کہا تھا تجھے میں نے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی. اور یہ صرف خبر نہیں سنا رہا، ہیلو مجھے خداوند نے بھیجا ہے. یسوع مسیح نے خبر نہیں دی، صرف یسوع مسیح نے آ کر وہ کام کر کے دکھایا ہے. ہیلیلویا. خداوند نے کام کر کے دکھایا ہے. لیکن کبھی کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی. اگر یہ شخص خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو کچھ نہ کر سکتا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہی اندھا کہہ رہا ہے جس کی آنکھیں خداوند نے، اور وہ کہہ رہا ہے اگر یہ شخص خدا کی طرف سے، سنیے اصل میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر یہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا نہ ہوتا، اگر یہ خدا کی طرف سے مسح شدہ نہ ہوتا تو یہ کچھ نہ کر سکتا. انہوں نے جواب میں اس سے کہا تو بالکل گناہوں میں پیدا ہوا ہے، تو ہم کو کیا سکھاتا ہے؟ اور انہوں نے اسے باہر نکال دیا. Sometimes لوگ آپ سے اس لیے بھی نفرت کریں گے کیونکہ آپ کی زندگی میں خدا کے کام ظاہر ہو رہے ہیں. ہیلیلویا. ایسی نفرت کو کھلے دل اور کھلے بازوؤں سے ویلکم کریں جو خدا کی غیرت میں آپ سے لوگ کرتے ہیں. اس کو باہر نکال دیا کیونکہ اس کی زندگی میں خدا کے کام ظاہر، اور ان کاموں کے باعث خدا کا جلال ظاہر ہوا ہے. sometimes ہم ترقی کر جاتے ہیں، ہمیں گھر مل جاتے ہیں، اچھی جابز مل جاتی ہیں، ہمیں گاڑی بنگلے مل جاتے ہیں، اور ہمارے شریکے، ہمارے آس پڑوس والے وہ ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہ کل تک ایتھے ہی پھردا ہوندا سی، سائیکل ٹوٹی تے جوانا ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਵਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਸਨ. ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਵਸ਼ਾਂ ਬਦਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੜ ਸਕਦਾ ਹੈ. آمین. ایسے ہی لوگ ہم سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہم سے کینہ رکھنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا کی برکتیں ہماری زندگیوں میں انہیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آمین. اب سنیے اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا اور جب اس سے ملا تو کہا کہ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا خداوند وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو نے تو اسے دیکھا ہے اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. سنیے خداوند صرف ہمیں شفا دینا نہیں چاہتا، خداوند یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان بھی لائیں. ہم اس پر آمین. کیا تو اس پر ایمان لاتا ہے؟ کہتے میں تو اسے جانتا بھی نہیں وہ کون ہے. کہتے جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے. اس نے کہا اے خداوند میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے اوئے ہوئے 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 اور اسے ایمان لایا یسوع مسیح پر
اور اسے، ارے یہ تو ایک شخص اسے سجدہ کر رہا ہے۔ فلپیوں کا مصنف کہتا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ سنیے، جہاں جہاں بائبل مقدس میں یسوع کو سجدہ کیا گیا ہے، یسوع نے منع نہیں کیا ہے، لیکن جب بائبل مقدس میں کسی انسان کے سامنے کوئی انسان گرا ہے تو رسول جمپ مار کے سائڈ پہ ہو گئے، انہوں نے کپڑے پھاڑے اور وہ قہر آلود ہوئے ان پر جو سجدہ کرنے لگے اور انہیں غصے ہوئے ڈانٹا۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم بھی تو تمہاری مانند انسان ہی ہیں۔ ارے انہی اشاروں سے سمجھ لو کہ یسوع مسیح صرف انسان نہیں ہے، وہ خدا بھی ہے۔ آمین۔ اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی۔ اور بائبل میں ہم پڑھ رہے ہیں یسوع صرف خبریں نہیں سنا رہا کہ تمہاری آنکھیں ہیل ہو چکی ہیں، یسوع نے اندھوں کو شفا دے کر ثابت کیا ہے یہ کلام سچا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ آئیے تھوڑی دیر گھٹنوں کے بل ہوتے ہیں اور خداوند سے صرف یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا تیرا یہ کلام میری زندگی میں بھی پورا ہو۔ خداوند آسمانی باپ، میں یسوع کے نام سے یہ منت کرتا ہوں، تیرا یہ کلام جو سنایا گیا اور سنا گیا، اس ہال میں بیٹھی ہر ایک زندگی بھی اور وہ لوگ جسے لائیو اور آن لائن سن رہے ہیں، ان سب کی زندگیوں میں بھی یہ کلام پورا ہو۔ اے باپ، میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں، تیرے لوگوں کی بند آنکھیں کھل جائیں، تیرے لوگوں کی تاریکی نور میں اور اجالے میں بدل جائے، اور خدا یہ اندھا پن یسوع مسیح کے نام سے بینائی میں بدل جائے۔ خدا، جہاں جہاں لوگ آنکھوں کی بیماریوں سے خداوند تکلیف اٹھا رہے ہیں، آنکھوں کی بیماریوں کی زد میں ہیں، یسوع مسیح کے نام سے وہ بیماریاں شفا میں بدل جائیں۔ چرچ آئیے پاسٹر سفیر کی آنکھوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، سب دعا کرنا شروع کیجئے۔ ان کی دونوں آنکھوں میں یسوع مسیح کے خون کو مانگتے ہیں۔ پاسٹر سفیر، خدا تیرے ممسوح کی آنکھوں میں شفا جاری ہو جائے، دونوں ریٹناز ہیل ہو جائیں، دونوں کے دونوں ریٹناز یسوع مسیح کے خون کے وسیلہ سے شفا پا جائیں۔ ہاں خدا، انجیکشنز پر نہیں، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے خون پر آنکھیں لگاتے ہیں، ہم یسوع کے لہو پر آنکھیں لگاتے ہیں، ہم مسیح کے خون پر ایمان لاتے ہیں۔ خدا، ہم چرچ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یسوع مسیح کے نام سے تیرے ممسوح کو، تیرے خادم کو دونوں آنکھوں میں شفا ملے، یسوع کے نام سے یہ شفا جاری ہو۔ خداوند، اس وقت بھی تیرا خادم جہاں بھی ہے، تیری شفا بخش قدرت تیرے خادم کو چھو لے، تیری شفا بخش قدرت تیرے خادم کو چھو لے، دونوں آنکھوں کو اپنی انگلیوں سے چھو کر شفا دے دے، یسوع مسیح کے نام سے نظر بحال ہو جائے۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میرے باپ کی آنکھوں کو وا کر دے، چنگا کر دے، ریٹناز ہیل ہو جائیں، میریکولیسلی ریٹناز ہیل ہو جائیں، ریٹناز ہیل ہو یسوع کے نام سے۔ اور خدا، تیرے خادم کی بقیہ زندگی نہ تو اس کی طبعی قوت کم ہونے پائے اور نہ ہی اس کی آنکھیں کمزور پڑنے پائیں۔ آج کی ساری میٹنگ کا، تیرے اس کلام کا جلال تیرے ہی قدوس نام کو ملے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین، آمین۔